بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. محترم المقام استاد الحفاظ القرآن حضرت علامہ مولانا قاری عبدالجبار صاحب زید شرف و دیگر علماء کرام طلباء ذی احتشام اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل مبارک میں جس عنوان سے گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور انسانیت کو وجود عطا فرمایا تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے، چاہے وہ ان کی تربیت معاشی ہو، چاہے وہ ان کی تربیت روحانی ہو، چاہے وہ ان کی تربیت اخلاقی ہو، یعنی جب اللہ رب العالمین نے انسان کو وجود عطا کیا تو ہر ایک زاویے سے اس کی تربیت کرنے کے لیے ساتھ میں ایک رہنمائی کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ اب اس سلسلہ رہنمائی کا نام سلسلہ نبوت رکھا گیا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ نفوس قدسیہ کو مقرر فرمایا کہ جن کی وہ ڈائریکٹ تربیت فرماتا تھا اور پھر وہ نفوس قدسیہ آگے باقی انسانیت کی تربیت کیا کرتی تھی۔ تو اس سلسلہ نبوت کی جو پہلی کڑی تھی ان کا نام حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، جن سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، انہی سے ہی سلسلہ نبوت کی بھی ابتدا ہوئی ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور بالآخر حضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت للعالمین رحمت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ تو یہ جو سلسلہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ جو قصر نبوت کی پہلی اینٹ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو قرار دیا گیا اور پھر یہ نبوت کا محل تعمیر ہونا شروع ہوا، تو اس کی آخری اینٹ جو ہے وہ میرے اللہ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ کے تشریف لانے کے بعد وہ قصر نبوت جو ہے اس کو مکمل فرما لیا گیا۔ اور اسی طرح اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو نبوت کی ابتدا ہوئی ہے وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوئی ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا اول الانبیاء خلقا وآخر
کہ میں تخلیق کے اعتبار سے سارے نبیوں میں اول ہوں اور بیسط کے اعتبار سے سارے نبیوں میں آخری ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام سے دائرہ نبوت کا آغاز ہوا ہے، اور آخرت بھی اگر خیال کیا جائے تو یہ دائرہ نبوت، یہ سلسلہ نبوت کا آغاز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور پھر یہ دائرہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ نبوت چلتا رہا، تو اس کا اختتام جو ہوا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوا۔ تو جب دائرہ آپ ایک نقطے سے اس کا آغاز کریں اور پھر اسی نقطے پر جب دائرہ پہنچتا ہے تو وہ دائرہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس دائرے کے اندر کسی اور کی گنجائش باقی نہیں ہوتی، تو یوں سمجھ لیں کہ دائرہ نبوت جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا تھا وہ آ کر پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا، تو جو نقطہ نبوت کے آغاز کا نقطہ تھا وہی نقطہ نبوت کے اختتام کا نقطہ بنا۔ تو اب یہ جو دائرہ نبوت ہے یہ سرکار علیہ السلام پر آ کر مکمل ہو گیا، لہذا اس دائرے کے اندر جو آ گئے وہ جو سچے بن گئے، اور اس دائرے سے جو باہر رہ گیا پھر وہ اس دائرے نبوت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اب جو سلسلہ نبوت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا تھا اور عالم بشریت میں، عالم تخلیق میں، عالم بعثت کے اندر حضرت آدم سے چلا، عالم تخلیق میں یہ سلسلہ حضور علیہ السلام سے چلا، اور عالم بعثت میں یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، اور پھر عالم بعثت میں جہاں یہ سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے وہ بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ انا اول الانبیاء خلقا، کہ تخلیق کے اعتبار سے میں سارے انبیاء میں پہلے نمبر پہ ہوں، وآخرہم بعثا، اور بعثت کے اعتبار سے میں سارے انبیاء سے آخری ہوں۔ لہذا نقطہ سلسلہ نبوت کا نقطہ آغاز بھی حضور کی ذات ہے، اور نقطہ انجام اور نقطہ اختتام بھی حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ سرکار علیہ السلام سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی کا میلاد اور ولادت نہیں ہوگا۔ انبیاء کی جو ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ولادت انبیاء کا سلسلہ ولادت مصطفیٰ پہ آ کر اختتام پذیر ہو گیا، اور پھر آپ احباب کو یہ بھی مبارک ہو کہ یہ جو آپ ہر سال اس ماہ مبارک میں آ کر حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، تو یہ جشن صرف حضور کی ولادت کا نہیں بلکہ یہ جشن ختم نبوت کی ولادت کا ہے، کیونکہ یہ جشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائے تھے لیکن ان کی ولادت نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں، کیونکہ قادیانی حضرات اس طرح بھی مبالغہ دیتے ہیں، تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء کی ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ ولادت مصطفیٰ پر آ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ اب حضور کی ولادت ہونے کے بعد کسی بھی نبی اور رسول کی ولادت نہیں ہوگی، حضور کی بعثت کے بعد کسی بھی نبی اور رسول کی بعثت نہیں ہوگی۔ آمد ہو سکتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یقیناً ہوگی، تو آپ کی آمد کے ساتھ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے اندر کوئی آنچ اور دراڑ نہیں آتی، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی ولادت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، انبیاء کی بعثت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا،
وہ سلسلہ آ کر میرے محبوب علیہ السلام پر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی اور رسول پیدا ہی نہیں ہوگا، مبعوث نہیں ہوگا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر تقریباً 100 سے زائد آیات مبارکہ ہیں جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو جو میں نے خطبے میں آیت مبارکہ پڑھی ہے تو یہ عام طور پر آپ حضور کے میلاد کے حوالے سے سنتے ہیں، لیکن یہ بھی اس کے اندر بہت بڑی دلیل ختم نبوت کی موجود ہے، اور یہ اس وقت کا اعلان ہے جب ابھی تک عالم ارواح تھا، اس وقت حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا تھا، اور یہ انبیاء کو حضور کی ختم نبوت کا گواہ بنایا گیا، کیونکہ آیت مبارکہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کی پاکیزہ روحوں کو جمع فرمایا، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے، یعنی اس بمانا اذکر ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ نے پکا وعدہ کیا، میثاق النبیین، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، کہ جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، کون سا؟ کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہاں غور کرنا ہے، فرمایا نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ لما آتیتکم، جب میں تمہیں عطا کر چکوں کتاب اور حکمت، یعنی جب تمہیں نبوت و رسالت مل جائے، اب پہلے ملنے کی بات ہے، یہاں سے اشارۃ نص بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جس نبی نے بھی آنا تھا ان سب کو سرکار سے پہلے نبوت اور رسالت مل رہی، سرکار کی نبوت، سرکار کی تشریف آوری سارے انبیاء کی کو نبوت اور رسالت، کتاب و حکمت ملنے کے بعد ہوگی، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں لما آتیتکم، جب میں عطا کر چکوں تم کو کتاب اور حکمت، سما یہ علامہ صاحب موجود ہے، سما یہ ترتیب مات تاراخی کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو سما سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ پہلے ہوگا، اور سما کے بعد جس کا ذکر ہے وہ سما کے بعد ہوگا، ترتیب ہوگی، ایک ہوتی ہے واو، یہ بھی جمع کے لیے آتی ہے، لیکن اس میں مطلق جمع کا ذکر ہوتا ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ 2 یا 3 یا 4 شخصوں نے مل کر کیا ہے، یعنی مثلا ہم کہتے ہیں کہ جاء زید و عمر، کہ آیا زید اور عمر، یعنی 2 آدمی آئے، زید بھی آیا عمر بھی آیا، اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے پہلے زید کہا پھر عمر کہا، تو اب لازمی نہیں کہ آنے میں زید پہلے ہو اور عمر بعد میں ہو، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاء زید و عمر، بات سمجھ آ گئی ہے، پھر اکٹھے آئے ہو تب بھی کہہ سکتے ہیں، تھوڑے وقفے کے ساتھ آئے ہو تب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے فا، یہ فا بھی جو ہے وہ ایک حکم کے اندر چند شخصوں کو جمع کرنے کے لیے آتی ہے، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ تعقیب و مال وصل کے لیے ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں بولا جائے گا کہ جب ایک جو پہلے آیا ہے اس کا ذکر بھی فا سے پہلے ہوگا، جو بعد میں آیا ہے اس کا ذکر بھی بعد میں ہوگا، لیکن فا تب درمیان میں لگائی جائے گی جب درمیان آنے والوں کے آنے میں وقفہ تھوڑا ہو، مثلا ایک پہلے آ گیا زید اور پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی آ گیا عمر آیا، تو پھر اب آپ جاء زید فعمر کہہ سکتے ہیں، لیکن جاء عمر فزید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ زید پہلے آیا تھا عمر بعد میں آیا ہے، تو اس لیے زید کا ذکر پہلے کریں گے، عمر کا ذکر بعد میں کریں گے۔ اب جو سما ہے اس کے لیے قاعدہ کیا ہے، یہ گرامر کے لحاظ سے بھی ہم
ثابت کریں گے کہ حضور کی ختم نبوت جو ہے وہ اس آیت کے اندر بھی اللہ نے کئی طریقوں سے بیان کی ہے. ایک تو لما آتیتکم سے اور دوسرا یہ جو صبح ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پہلے آیا, دوسرا آدھا پونا گھنٹہ بعد میں آیا, تو اب جو پہلے آیا ہے اس کا ذکر بھی آپ پہلے کریں گے, پھر صبح کا حرف بولیں گے, لفظ بولیں گے, اور پھر آگے دوسرے کا ذکر کریں گے. مثلا وہی زید اور عمر دو آئے تو پہلے جو آیا تھا اس کا نام زید تھا, آج پونا گھنٹہ بعد جو دوسرا آیا اس کا نام عمر تھا. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں جاء زید ثم عمر. لیکن اگر آپ کہیں کہ جاء عمر ثم زید تو یہ عربی گرامر کے لحاظ سے آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے, کیونکہ جو پہلے آیا تھا اس کا ذکر آپ نے بعد میں کیا ہے, جو بعد میں آیا تھا اس کا ذکر آپ نے پہلے کیا ہے. اب جو عربی جانتا ہے اس کو مغالطہ لائی جائے گا. اب وہ یہ سمجھے گا کہ عمر پہلے آیا ہے زید بعد میں آیا ہے, حالانکہ آیا زید پہلے تھا عمر بعد میں آیا تھا. اب آیت کی طرف آئیں. اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں, ثم پھر اس کتاب و حکمت ملنے کے کچھ دیر بعد, کچھ عرصہ بعد جاءکم آ جائے تمہارے پاس رسول عزتوں والا رسول. کون سا؟ اگلی جو الفاظ ہیں یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. فرمایا ثم جاءکم, پھر آئے تمہارے پاس عزت والا رسول, مصدق کل ما معکم, جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے, اپنی رسالت کے چرچے چھوڑ دینے ہیں, اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ دینی ہے, بلکہ اس نبی کا امتی بن جانا ہے, اس نبی پہ ایمان لے آنا ہے, اور اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے بجائے تم نے اس تبلیغ دین میں اس نبی کی مدد کرنی ہے. تو اب یہ تو ان کو حکم ہے کہ جو پہلے آ چکے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے بھی اپنی نبوت کا دعویٰ چھوڑ دینا ہے, اور جو بعد میں آئے اور دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو ہم اسے نبی کیسے تسلیم کر لیں جب پہلے آنے والوں کو جنہیں اللہ نے نبوت دی ہے, حکمت اور کتاب عطا کی ہے, انہیں یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب میرا نبی آ جائے تو وہ سورج چڑھ جائے گا, اب اس کے سامنے آپ چراغ کی طرح ہو جائیں گے. تو جب آپ ستارے بن جائیں گے, تو جب نبوت کا سورج محمد مصطفیٰ کی شکل میں چڑھ جائے تو پھر تمہاری نبوت کے ستارے اٹھ جائیں گے. اب تم نے اگر روشنی دینی ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کی نبوت اور میرے مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کی روشنی پھیلانی ہے. آج جب میرے محبوب آ جائیں تو اے میرے سچے نبیوں, تم نے بھی اپنی نبوت کا اعلان چھوڑ دینا ہے, تم نے بھی اپنی رسالت کے چرچے چھوڑ دینے ہیں, بلکہ تم نے بھی میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کو مان کر والا تنصرنہ, ان کی مدد کرنی ہے, ان کی تبلیغ کرنی ہے, ان کی تائید کرنی ہے. اور پھر دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مصدق لما معکم, وہ نبی جب آئے اور جو کچھ تمہیں ملا اس کی تصدیق کرے. تو اس سے پتہ چلا کہ جس نبی کی نبوت کی تصدیق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ اللہ کا سچا نبی ہوگا, اور جو دعویٰ تو کرے نبی ہونے کا لیکن اس پر محمد مصطفیٰ کی مہر تصدیق ثابت نہیں ہے, وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا. تو اب جس کی نبوت پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی مہر لگا دی ہے وہ سچا نبی ہے, اور جس پر میرے آقا علیہ السلام نے مہر تصدیق ثابت نہیں فرمائی وہ سچا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹا نبی ہوگا. تو اب آئیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو سیکون فی امتی,
سلاسون دجالون کذابون، فرمایا میرے غلاموں سنو، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، وہ کلہم یزعم انہ نبی، اور ہر ایک کا گمان یہ ہوگا، دعویٰ یہ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس کی تصدیق حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں واقعہ ہی یہ اللہ کا نبی ہے، وہ سچا نبی ہوگا۔ ہر دعویٰ نبوت کرنے والا سچا نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے مصدق ما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو تمہارا دعویٰ ہوگا اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ اب جس کی نبوت کی تصدیق حضور علیہ السلام فرمائیں گے وہ اللہ کا سچا نبی ہوگا، اور جس کی نبوت کی تصدیق سرکار علیہ السلام نہیں فرمائیں گے وہ دعوی نبوت میں جھوٹا ہوگا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے دعویٰ کرنے والے کہ ہم نبی ہیں، ان کی آپ نے تصدیق نہیں کی بلکہ ان کی آپ نے تردید کی ہے۔ یعنی جو حضور علیہ السلام کے بعد آ کر دعوی نبوت کرے، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود عنسی ہو، چاہے وہ شجاع ہو، کوئی بھی ہو، چاہے یہ ماضی قریب کا پلید یہ ریزہ قادیانی ہو، جس نے بھی حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کیا، سرکار علیہ السلام نے ان کی تصدیق نہیں فرمائی، ان کے لیے حضور مصدق نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے ان کے دعوی نبوت کی تردید کی ہے۔ اب ہم بحیثیت مومن، کیونکہ ہم قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہر دعوی نبوت کرنے والا سچا نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا سچا نبی صرف وہ ہوگا جس کے دعوی نبوت کی تصدیق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی۔ اب جس کی تصدیق حضور نہیں فرمائیں گے، یہ بالکل آسان بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ کسی شکل میں آئے، بلوزی بن کے آئے، ذلی بن کے آئے، امتی نبی بن کے آئے، کوئی بھی بہانہ لگائے، کسی بھی بہانے پر ہم اس سے ایک ہی کہیں گے کہ تم اگر کہتے ہو کہ نبی ہے، نبی ہوں، تو پھر اس پر اپنی نبوت پر حضور کی تصدیق دکھا دو کہ حضور نے تیری نبوت کی تصدیق کی ہے، اگر نہیں کی تو ہم تجھے نبی کیوں مانیں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے مصدق ما معکم، وہ رسول تصدیق کرنے والا ہوگا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ تو اگر حضور تصدیق نہیں فرماتے تو جس کی حضور تصدیق نہ کریں ہم اس کے دعوی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے مدعیان نبوت کی تردید فرمائی ہے، اور پہلے بتا دیا کہ میرے غلاموں سنو، میں نبیوں کا مصدق ہوں، تو میں تصدیق کر چکا، جو مجھ سے پہلے آ چکے وہ اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن انہو سیکون فی امتی، ان قریب میری امت میں بھی سلاسون 30 کے قریب دجالون کذابون، جو دجال اور کذاب ہوں گے، کلہم یزعم، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ انہو نبی، ہر کذاب کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہر جھوٹا کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن سنو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں دیکھیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبیوں کا خاتم ہوں، نبیوں کا اختتام، نبوت کا سلسلہ ان پہ ختم ہو گیا، آگے پھر یہاں پہ مسئلہ چھوڑا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا
کہ سچا نبی وہ ہے جس کی تصدیق سرکار علیہ السلام فرما دے. تو حضور علیہ السلام نے کن کی تصدیق کی ہے؟ جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ جو سلسلہ چلا تھا ان کے لیے حضور مصدق بن گئے. اور حضور علیہ السلام کے بعد مسیلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی اور اس کے بعد تک یہ جتنے بھی مدعیان نبوت آئے ہیں ان کی حضور علیہ السلام نے تصدیق نہیں فرمائی بلکہ حضور علیہ السلام نے ان کی تردید فرمائی ہے. تو اب سچا نبی وہی ہوگا جس کی حضور تصدیق کریں اور جس کی حضور نے تردید فرما دی ہے وہ سچا نبی نہیں بلکہ وہ جھوٹا نبی ہے. اور اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ کمثل رجل اس شخص کی طرح ہے کہ بنا بیتن، کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بجائے ترنم اور جذبے کے آپ کو کچھ چیز سمجھا کے جاؤں. بنا بیتن جس نے ایک گھر بنایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو بہت سجایا بڑا ہی احسن طریقے سے. إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مگر اس نے ایک اینٹ نہیں رکھی. بڑا خوبصورت محل تیار کیا، بڑی ڈیکوریشن کی، ہر طرح سے اس کو سجایا، لیکن إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ لَهُ اب لوگوں نے اس گھر کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے. یہ عام عادت بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک خوبصورت محل بناتا ہے، خوبصورت گھر بناتا ہے، خوبصورت کوٹھی بناتا ہے تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہر اس نے بڑا خرچہ کیا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا ہی اس نے حسین بنایا ہے. تو فرمایا کہ وہ بھی کیا ہوا کہ جب اللہ نے بھی یہ قصر نبوت کو تعمیر کیا تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نے خوبصورت گھر بنایا اور اس میں ایک اینٹ نہیں لگائی، ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ لَهُ لوگ آئے اس گھر کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا. وَيَعْجَبُونَ بِهِ اور بڑے خوش ہوئے جب گھر کو دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، بڑے خوش ہوئے. لیکن پھر کہنے لگے کہ ماں وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبِنَةُ کیا وجہ ہے یار اتنا خوبصورت محل بنا کر یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی ہے؟ یہ اتنا غریب تو نہیں ہو گیا تھا کہ اتنا خوبصورت محل بنا لیا، اتنا کچھ بنانے کے بعد اب اس کے پاس کیا ایک اینٹ بھی تھی؟ یہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ایک اینٹ بھی لگا دیتا تو اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی، اس کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جاتا، یہ جو کمی ہے یہ کمی پوری ہو جاتی. تو فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ اللہ نے بھی قصر نبوت کو تعمیر کرنا شروع کیا. اس کی پہلے اینٹ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھی اور پھر یہ قصر نبوت تعمیر ہوتا رہا، اینٹوں پہ اینٹیں رکھی جاتی رہی. 1,24,000 کم و بیش یہ ساری اینٹیں جب قصر نبوت میں رکھی گئی تو فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. فَأَنَا اللَّبِنَةُ وہ اینٹ میں ہوں. جب اللہ نے مجھے مبعوث کیا تو وہ قصر نبوت میں جو ایک کمی تھی وہ کمی بھی پوری ہو گئی.
سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا قصر نبوت کی آخری میں تھا، وہ میں آ گیا، اور قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ جب ایک گھر بن جاتا ہے، ایک مکان تعمیر ہو جاتا ہے، اس کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں رہتی، اس میں اینٹ کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، پھر اگر اس کے لیے کچھ لایا جائے گا تو وہ کچرا ہوگا، وہ اس تعمیر کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب جس کی ضرورت تھی وہ ضرورت قصر نبوت میں اس اینٹ کو لگا کر حضور کو مبعوث فرما کر اور قصر نبوت کو پورا کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس میں گھسنے کی کوشش کرے اور اس قصر نبوت میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو پھر ایک مومن کا حق یہ ہے، ایک محافظ ختم نبوت کا حق یہ ہے کہ اس کچرے کو اٹھا کر دور پھینک دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے ساری ڈیکوریشن، اس کی ساری حسن و جمال کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ اس تعمیر کرنے والے نے، اس جو خالق تھا، جو اس کی تخلیق فرما رہا تھا، جو اس قصر نبوت کو بنا رہا تھا، جب اس نے اس کے حسن کو پورا کر دیا، اس کی تخلیق کو مکمل کر دیا، اب اگر کوئی اس پہ داغ اور دھبا لگے گا تو اس قصر نبوت کی اس عمارت کو میلا اور کچیلا کرے گا، اس قصر نبوت کو اس کے حسن کے اندر کمی لائے گا۔ تو اب جو مالک مکان ہوتا ہے، جو اس کا محافظ ہوتا ہے، مکان کے مالک تو ہم نہیں لیکن اس مکان کے محافظ تو ہم ہیں۔ اللہ نے اس پر حفاظت اور گارڈ کی ذمہ داری ہمارے دی ہے کہ اب تم نے اس قصر نبوت کی حفاظت کرنی ہے، اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے۔ جو بندہ اس میں داخل ہونے چاہے گا اور اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے چاہے گا تو آپ کو مکمل اینٹ تو ہے نہیں، وہ کچرا ہے، اور جب کچرا اس قصر پہ لگے گا، اس دیوار پہ آپ کوئی کچرا ڈال دیں، سیمنٹ کا تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ ڈالے تو یہ یقیناً اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دے گا۔ اب یہ جو قصر تعمیر ہو چکا ہے، اب اگر کوئی اس کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرے تو مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کچرے کو اس قصر سے اٹھا کر دور پھینک دو تاکہ اس قصر نبوت کے اندر کوئی کسی قسم کی کجی پیدا کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ آخری اینٹ میں تھا، میرے آنے کے ساتھ قصر نبوت کے حسن میں جو کمی تھی اب وہ ساری کمیاں پوری ہو چکی ہیں۔ میں نے آ کر قصر نبوت کے حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں، اب مزید اس قصر نبوت کے حسن کے لیے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اب اگر کوئی اس پہ آئے گا تو وہ داغ ہوگا، وہ دھبا ہوگا، اس کی وجہ سے قصر نبوت کا رنگ گدلا پڑے گا، اس کے اندر اس کے حسن میں کمی آئے گی، اس کے حسن میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اے محافظین ختم نبوت، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بھی کوئی اس قصر نبوت کو میلا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو حرف غلط کی طرح اٹھا کے دور پھینک دو۔ اور اس کی اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ کوئی بھی اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرے اور سننے والا صرف اسے اتنا کہہ دے کہ اگر تو سچا نبی ہے تو اپنی نبوت پر کوئی دلیل دے دے، ہمیں کوئی معجزہ دکھا دے، فرمایا اتنا کہنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، صرف اتنا کہا کہ اگر تو نبی ہے تو اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے سرکار کو سچا ہی نہیں مانا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے فرما رہے ہیں
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو اب اگر کوئی کسی کی نبوت کی دلیل مانگتا ہے تو گویا وہ شک کرتا ہے کہ شاید یہ بھی اللہ کا نبی ہو، اس لیے تجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی دلیل دے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دعوی نبوت کیا اور دوسرے نے اس سے صرف دلیل مانگ لی کہ اگر تو نبی ہے تو اس میں کوئی دلیل دے، تو اتنا کہنے سے بھی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے محتشم سامعین اللہ، اور پھر یہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس پر پورے ایمان کی بنیاد کھڑی ہے۔ جس طرح حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ضروری ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، سمجھ لو وہ حضور علیہ السلام کو نبی اور رسول ہی نہیں مانتا، کیونکہ حضور علیہ السلام جب فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، اور پھر وہ کہے کہ میں حضور کو رسول مانتا ہوں، لیکن رسول کو اگر سچا نہیں مانتا، کیونکہ اگر وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو معاذ اللہ وہ تو حضور علیہ السلام کو جھوٹا مان رہا ہے، کہ معاذ اللہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، تو معاذ اللہ کیا حضور نے جھوٹ بولا ہے؟ تو استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس پر سارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے۔ اور پھر اسی طرح کچھ لوگ یہ تو ہے کہ صراحتاً حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ جو صراحتاً حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان کا کچھ عقیدے ایسے ہیں کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے انکار کے مترادف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم ہونا یہ صرف اور صرف انبیاء کی شان ہے، یعنی معصوم عن الخطا، کہ انبیاء سے کوئی گناہ کوئی خطا سرزاد نہیں ہو سکتی۔ تو اب معصومیت والا جو عقیدہ ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی کسی کو معصوم عن الخطا مانتا ہے تو گویا وہ اس کو نبی مان رہا ہے، کیونکہ معصوم عن الخطا، اور یہ میں آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ اس بات پر کہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے عقائد و نظریات کیسے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں مراقبے کی حالت میں، تو میں نے دلیل پوچھی تو حضور علیہ السلام نے مراقبے کی حالت میں فرمایا کہ اس کی دلیل ان کا عقیدہ امامت ہے، ان کی دلیل، اس کی دلیل ان کا عقیدہ امامت ہے، کیونکہ عقیدہ امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس فکر میں پڑ گیا کہ یہ کون سی دلیل ہے کہ امام مان لینا، تو یہ عقیدہ امامت یہ کیسے ختم نبوت کا انکار کرتی ہے؟ تو جب میں نے ان کے عقیدہ امامت کو پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے ہاں عقیدہ امامت کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، کہ امام وقت خلیفہ وقت وہی ہو سکتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو، اور یہ ان کا عقیدہ امامت ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے بعد 12 امام مانتے ہیں، کوئی ایک دو نہیں، فرمایا یہ کتنے 12 امام مانتے ہیں، تو ان 12 کو یہ معصوم عن الخطا مانتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہے کہ وہ محفوظ عن الخطا ہے، کہ اللہ نے ان کو خطاؤں سے غلطیوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے
اگر اسے کوئی خلاف اولا کام ہو جاتا ہے تو حضور کے شرف صحابیت اور شرف قرامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے گا. قیامت کے دن ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے محفوظ عن الخطا. اور معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد ہو سکتی ہی نہیں ہے. تو یہ عقیدہ صرف اور صرف انبیاء کے بارے میں ہے. لہٰذا اس معاملے میں بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اور اس کو بھی سمجھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار ان کے علاوہ کسی کے بارے میں ہمارا عقیدہ محفوظ عن الخطا کا نہیں ہے. معصوم عن الخطا صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہے، اور محفوظ عن الخطا یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار ہیں. ہاں جو اللہ کے اولیاء ہیں اللہ ان کو بھی آپ کی قدرت کے ساتھ خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. تو معصوم عن الخطا صرف اور صرف انبیاء ہے. تو اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو معصوم عن الخطا مانتا ہے تو وہ بھی یہ حقیقت ختم نبوت کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس سلسلے کے اندر آخری گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ جو مرزائی حضرات ہیں یہ بھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اکثر اتنا سن رکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس لیے وہ کافر اور مرتد ہے. اس وجہ سے ہم مرزائیوں کو مسلمان نہیں مانتے. حقیقت میں یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اسی بات کو لے کر سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ مرزائی حضرات جو ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے کہ مرزا قادیانی نے سرے سے ابتداء نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ سیڑھیاں چڑھتا رہا درجہ بدرجہ، بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ باقاعدہ حضور کے زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونے پر مناظرے کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی نبوت جاری و ساری نہیں رہ سکتی. اگر کوئی کسی طرح بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر اور مرتد ہے. اب یہ باتیں اس کی کتابوں میں، اس کے لٹریچر میں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر اس نے آگے جو دعویٰ کیا پہلا وہ مجددیت کا دعویٰ تھا. وہ کہتا ہے کہ میں مجدد ہوں. اور پھر اس نے کہ وہ مصلح امت ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس نے مسیح موعود کا دعویٰ، مثل مسیح موعود، یعنی جس کا حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے 40 سال پہلے دوبارہ دنیا میں آنے کا وعدہ کیا ہے. میں اس عیسیٰ کی مثل بن کے آیا ہوں. چوتھا دعویٰ اس کا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں، کہ میں خود وہی مسیح موعود ہوں کہ جس نے آنا تھا سو وہ میں آ گیا، کوئی اور عیسیٰ نہیں ہے، میں ہی ہوں. پھر اس نے اگلا درجہ اختیار کیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس مسیح موعود سے بھی افضل ہوں. پھر اس نے اگلا جو سٹیپ لیا اس میں اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، امتی نبی ہوں. ذلی نبی کا مطلب یہ ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں نے اتنی عبادت، ریاضت اور دین کی خدمت کی ہے کہ حضور نے مجھے آپ نے سائے نبوت، سائے کرم میں آپ مجھے بھی نبی بنا دیا ہے. تو اگر میں مستقل نبی تو نہیں ہوں لیکن حضور کے نبوت کے زیر سایہ میں بھی نبی ہوں. اور پھر کہنے لگا میں بروزی نبی ہوں. اور پھر اگلا جو اس نے دعویٰ کیا تو پھر اس نے کہا کہ میں مستقل نبی ہوں. پھر اگلا دعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے. کہا میں تشریعی نبی تو نہیں ہوں. پہلے کہا میں تشریعی نبی نہیں ہوں، نئی شریعت لے کر نہیں آیا، شریعت وہی ہے، میں صرف اس شریعت کی تجدید کے لیے آیا ہوں. اور مجھے اللہ نے جہاد کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے. اصل جو انگریزوں کا یہ جو پودا لگایا ہوا تھا مقصد اس کا جہاد کو ختم کرنا تھا کہ انگریزوں کے خلاف اس وقت مسلمان
جہاد کر رہے تھے، یہ اس جہاد کے خلاف، کیونکہ اس کو ختم نبی کی زبان سے کیا جا سکتا تھا، قرآن کے مقابلے میں کوئی اور جو ہے وہ وحی لائی جائے تو پھر وحی کے ساتھ ہی وحی کریں جو ہے وہ رد ہو سکتا ہے، تنسیخ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں جہاد کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھ کو نبی بنا دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تشریح نبی ہوں، اور اس کی دلیل میں اس نے یہ کہا ہے کہ تشریح نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر عوام روز نہیں نازل ہو، کہ جس جو اللہ اس کو حکم دے کہ یہ اپنی امت کو، ان لوگوں کو یہ کام کرنے کا حکم دے دو اور کچھ چیزوں سے روکنے کا حکم دے، تو اللہ نے مجھے کہ وہ قرآن کی ایک آیت کے آگے یہ 2 لفظ ملا دیتا ہے کہ جس میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا یغضوا ابصارہم، کہ اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اور مومن عورتوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، غیر محرم کی طرف نہ دیکھو۔ تو کہا دیکھیں یہ مجھ پہ اللہ نے نازل کی ہے، اور غیر محرم کی طرف نہ دیکھنے کی نہیں کی ہے، امر کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، تو یہ امر ہے۔ اور جہاد کو ختم کرنے کا کہ میرے آنے کے بعد جو جہاد بالسیف تھا وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی جو حضور علیہ السلام سے جہاد بالسیف چلا تھا وہ پھر اس نے کہا میں عین محمد ہوں، کہ میں خود جو وہاں نبی مدینے میں آئے تھے اسی محمد کو اللہ نے قادیان میں بھیج دیا ہے۔ اور پھر اس نے اس سے بھی اگلا دعویٰ کیا اور کہنے لگا کہ میں افضل الرسل ہوں، کہ حضور علیہ السلام سے بھی افضل نبی ہوں، سارے نبیوں سے افضل ہوں۔ اور پھر جب اس سے یہ پوچھا گیا اس کے بیٹے مرزا بشیر سے کہ تم جب ایک نبی تیرا باپ نبوت کا دعوے دار تھا تو پھر تم کلمہ علیحدہ کوئی کلمہ کیوں نہیں اترا؟ تیرے باپ کا کوئی کلمہ تو تم یہی پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر تیرے باپ کا الگ سے کوئی کلمہ کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا باپ وہی محمد جو مدینے میں تھا، وہی محمد قادیان میں آ گیا، تو وہی محمد کی نبوت محمد کے پاس ہے، تو اس لیے ہم کلمہ بھی وہی محمد کا پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ قادیانی حضرات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے ان کی مراد مدینے والے محمد نہیں بلکہ قادیان والا یہ مرزا مراد ہوتا ہے۔ اس لیے جب اسمبلی کے اندر ان کے خلاف قرارداد پیش ہوئی اور اس پہ باقاعدہ مرزا ناصر کو، مرزا بشیر کو بلایا گیا اور باقاعدہ کئی دیر تک بلکہ کئی مہینوں تک، کئی ہفتوں تک یہ بحث مباحثہ چلتا رہا، اور وہاں بھی اس کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو اس نے اقرار کیا، اس کا انکار نہیں کیا۔ اور یہ جو شرعی عدالت کا فیصلہ ہے اور اسمبلی کا جو فیصلہ ہے اس کی اگر آپ روایات پڑھیں تو باقاعدہ اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ان کی سازش کیا ہے جو میں اس میں بتانا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں جنہیں اس کی ان کی حرکتوں کا نہیں پتا، انہیں کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ جس طرح مرزا جیل جیسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولوی فتنہ باز ہیں، ان سے بچ کے رہو، ہماری سنو۔ ان مولویوں نے فرقہ بنا دیے ہیں، ان مولویوں نے حضور کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، لہٰذا مولوی کے قریب نہ جانا، ان سے دور رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر تم مولوی کے قریب رہو گے تو ان کی جو سازشیں ہیں، ان کی جو چال بازیاں ہیں وہ نہیں چل سکے گی۔ یہ جو ہیلے بناتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے اور غلط جو ہے وہ ترجمے تشریح کر کے لوگوں کو بدرا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ان کی یہ ساری عمارت جو ہے وہ دھڑام سے گر جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مولوی سے دور رہو۔ اب یہ مرزائیوں کا بھی یہی طریقہ کار ہے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ کے مولویوں نے یہ صرف نفرت پھیلا دی ہے، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم تو حضور کی نبوت کے قائل ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں، آپ کی طرح کے روزے رکھتے ہیں،
آپ کی طرح کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور مرزا کی وہ کتابیں جس میں اس نے ختم نبوت کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ کتاب اٹھا کے دکھا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ ہمارے مرزا صاحب نے، ہم تو اس کو مسیح موعود مانتے ہیں، ہم تو اس کو مسلم امت مانتے ہیں، ہم اسے نبی مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ اب اس پر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی مولوی نے تو کبھی حوالہ نہیں دیا، یہ تو کتاب دکھا رہا ہے۔ آج کل سب سے بڑا جو وار ہے وہ یہی ہے کہ ریفرنس دو، ایک کتاب کا حوالہ دے دو، ایک حدیث بیان کر دو، بتا دو کہ یہ لکھا ہے، اب اس کے آگے اس لکھے میں اپنی مرضی کا رد و بدل کر دو۔ اب لکھا تو ہوتا ہے لیکن وہ لکھا کچھ اور ہوتا ہے، اس کے بعد حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں آیا کہ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی کی مثل کوئی اور حکم نازل کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ شریعت مطالعہ میں دور کے مطابق، ضرورت کے مطابق مسائل آتے رہے۔ اب پہلے ایک مسئلہ تھا، پھر بعد کے اندر اس کے خلاف اس کو ختم کر کے ایک اور حکم نازل کر دیا گیا۔ اب جو پہلے تھا وہ بھی کتاب میں، قرآن میں، حدیثوں میں موجود ہے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے ایک نیا حکم لاگو کیا گیا، تو اب اس پہلے والے حکم پہ عمل نہیں ہوگا، بعد والے حکم پہ عمل ہوگا۔ اب ہم سادہ لوگ ہیں جو ہمارے مسلمان ہیں، اب وہ تو یہ نہیں سمجھتے، وہ تو کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مسلم میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ترمذی میں لکھا ہے۔ اب جو ان کے مطلب کا ہوتا ہے وہ لکھا تو وہ دکھا دیتے ہیں، لیکن اس لکھے کے بعد بھی کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو وہ چھپا لیتے ہیں، وہ نہیں بتاتے کہ یہ حکم کب تھا، اب یہ پہلے اور اس کے بعد کون سا حکم آیا ہے۔ یہی جو واردات ہے یہ قادیانی حضرات مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے جب اس کا عقیدہ ٹھیک تھا اس وقت کی جو اس کی باتیں ہیں وہ مسلمانوں کو دکھاتے ہیں، اور دکھانے کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو مرزا صاحب نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہی ہے، لہٰذا یہ آپ کے مولوی خواہ مخواہ کا مرزا صاحب پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ مسلمان وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی یہ سازش ہے کہ پہلے اس نے واقعتاً نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرے، کسی شکل میں کرے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خود اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر اور مرتد ہے۔ اور اسی بات پر یہ جو اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی تھی اور بات ہوئی سے ساری بات چلی تھی، جس پر اسمبلی کے وہ جو سیکولر قسم کے لوگ تھے وہ اس پہ قائل ہوئے، وہ اسی بات پہ آ کر قائل ہوئے کہ جب قائد ملت اسلامیہ اشاہ نورانی صاحب نے، امام محمد نورانی صاحب نے یہ دلیل پیش کی کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں کہ ان کو مسلمان رہنے دیا جائے، اس سے پوچھیں کہ جو ان کے مرزا کو نبی نہ مانے یہ اسے کیا مانتے ہیں؟ تو وہ مرزا کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم اس کو کافر مانتے ہیں، ہم اسے مسلمان